ہاں ہاں ہاں، ارے مارا، کتنا ڈرتا ہے تم؟ میں تو کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا لیا ہے تو وہاں جا کر سو جو، ویسے بھی رات تو ہو ہی چکا ہے۔ راگا نے بستر کی جانب اشارہ کیا لیکن وانیا اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ مجھے نہیں سونا، آپ پلیز مجھے جانے دے، وانیا نے روتے ہوئے کہا تو راگا آگے بڑھا، اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ یہ صحیح کہا تم نے، سونا تو مجھے بھی نہیں، اور سردی بھی کافی ہے یہاں، تو چلو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ سردی بھاگ جائے اور ماحول تھوڑا گرم ہو۔ راگا نے شدید نگاہوں سے وانیا کو دیکھتے ہوئے کہا تو جلدی سے راگا سے دور ہو کر روتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی۔ نہیں دور ہو مجھ سے، ارے آگ جلانے کی بات کر رہا تھا، افغان جلیبی، سوچ صاف کرو اپنا، توبہ کتنا گندا سوچ ہے، راگا نے ہنستے ہوئے کہا اور لکڑیاں آتش دان میں ڈال کر آگ جلانے لگا۔ چلو اب سو جاؤ ورنہ میری سوچ صاف نہیں رہے گی اور تمہاری سوچ سے زیادہ بے شرم آدمی ہوں میں۔ راگا نے اسے جامد کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا تو خطرناک نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وانیا خوف سے کانپتے ہوئے بستر میں گھسی، اپنی آنکھیں بہت زور سے میچ کر کمبل کو مٹھیوں میں بھینچ کر لیٹ گئی۔ راگا اپنی بار اپنے کہنے کو روک نہیں پایا اور پھر مسکرا کر آگ جلانے کا کام کرنے لگا۔ وانیا جو خطرناک آدمی کے خوف سے بستر میں گھسی تھی، روتے ہوئے تھکن سے چڑ کر نیند کی وادیوں میں کھو گئی، اسے بھی اندازہ نہیں ہوا اس بات سے بے خبر کہ کوئی بہت دیر تک آگ کی روشنی میں اس کے معصوم چہرے کا دیدار کرتا رہا تھا۔ وانیا کو ان ظالم لوگوں کی قید میں گئے 4 دن ہو چکے تھے اور آرمی ابھی تک اس کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ والدہ نے کسی کو معاملے میں شامل ہونے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، اس کا بس یہی کہنا تھا کہ یہ کام صرف آرمی کا ہے اور کسی کا اس میں شامل ہونا ہی بیوقوفی ہے۔ اس نے زبردستی سب کو اپنی معمولات زندگی کی جانب واپس جانے کے لیے کہا لیکن شایان اس بات پر آمادہ نہیں تھا، اس لیے اس نے کالی معراج اور جنت کو جنان کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ جبکہ خود والدان نے زرش کے پاس ہی رکا تھا، والدان خود بھی تو ایک پل کے لیے بھی زرش کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ بامشکل بس 3 مرتبہ جنرل شہید سے ملنے گیا تھا اور زرش کی طبیعت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بری ہوتی جا رہی تھی۔ جتنی دیر وہ جاگتی رہتی بس روتے ہوئے وانیا کے بارے میں ہی پوچھتی اور سلایا تو بس اسے نیند کی دوائیوں کے زیر اثر ہی جاتا۔ والدان ابھی زرش کے روم سے اس کے آنسو اور گڑگڑانا دیکھ کر نکلا تو اس کی نظر اپنی دوسری بیٹی پر پڑی جو باہر موجود کرسیوں میں سے ایک پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہانیہ بیٹا، والدہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تو ہانیہ نے نم آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ کچھ پتہ چلا وانی کا؟ اس کے سوال پر والدان کا چہرہ مایوسی سے جھک گیا۔ نہیں بیٹا، لیکن میری جنرل شہید سے بات ہوئی، وہ بہت جلد ہی ہماری وانیا کو ڈھونڈ لیں گے۔ والدان کی بات پر ہانیہ نے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے کس لی کہ اس کی ہتھیلیوں سے خون کی بوندیں نکلنے لگی۔ اور یہی بات جنرل صاحب 4 دن سے کہہ رہے ہیں بابا، 4 دن، اتنا عرصہ ہو گیا بابا وانیا کو ہوئے ہوئے، اور آپ بس ہاتھ پہ ہاتھ آ کے بیٹھے ہیں۔ ہانیہ کی آواز میں بہت شکوہ، بہت درد تھا۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، آرمی اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش، وہ آرمی کی بیٹی نہیں بابا، آپ کی بیٹی ہے۔ مجھے یہ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے؟ ہاں بولیے، ہانیہ نے والدین کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا اور پھر سے آنسو بہانے لگی۔ تمہاری ماں کو میری ضرورت ہے ہانیہ، والدہ نے بہت زیادہ بے بسی سے اپنی سرخ ہوتی سبز آنکھیں میچ کر کہا، اور ماما کی ضرورت وانیا ہے بابا، لیکن آپ اس کے پاس نہیں، آپ وانیا کے ہیرو تھے بابا اور آپ ہی اس کے پاس نہیں۔ ہانیہ اتنا کہہ کر پھول پھول کر رو دی تو والدہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ بیٹا بھروسہ رکھو، مجھے یقین ہے کہ آرمی ہماری وانیا کو ڈھونڈ لے گی، ضرور، والدہ نے اس کے کمر کو سہلاتے ہوئے کہا جو اب باپ کے سینے سے لگی پھول پھول کر رو رہی تھی۔ والدہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے آنسو پوچھے، تم تو میرا بہت بہادر بیٹا ہونا ہانیہ، پلیز تم حوصلہ رکھو اپنی ماما کے ہاتھ، وہ کسی سے بھی نہیں سنبھل رہی۔ والدہ نے بہت بے بسی سے کہا، ہانیہ تم تو وانیا بن کر ہمیشہ سب کو حیرت میں ڈال دیتی ہو نا، تو تم وانیا بن کر زرش کو تھوڑی تسلی دلاؤ نا۔ والدہ نے بہت امید سے ہانیہ کی جانب دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی؟ وہ ماں ہے بابا، دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے مجھے، اور پھر مجھ سے وانیا کا پوچھتی ہے، میں کیا جواب دوں انہیں بابا؟ مجھے بتائیے کہ میں کیا جواب دوں؟ ہانیہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر روتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ہانیہ مجھے پوری امید ہے کہ آرمی بہت جلد وانیا کو تلاش جلدی بابا، شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اب یہاں جلد والا کچھ نہیں رہا، دیر تو پہلے ہی ہو چکی ہے،
4 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں بابا، پتہ نہیں اتنے دنوں میں اس کے ساتھ کیا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی۔ خاندان نے اپنے دل میں آتے بس وسے ظاہر کی اور پھر سے پھول پھول کر رو دی، کچھ نہیں ہوگا اس سے وانیہ، بھروسہ رکھو۔ والدہ نے بہت زیادہ بے بسی سے کہا، لیکن اس وقت ہانیہ کو اس کی بے بسی سے بہت زیادہ نفرت ہو رہی تھی۔ نہیں رکھنا بھروسہ بابا، مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں رکھنا، آپ پر بھی نہیں۔ ہانیہ نے والدان کا ہاتھ جھٹک رکھا اور وہاں سے اٹھ کر باہر موجود گاڑی میں بیٹھے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ اب وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا۔ معراج جو جانان اور جنت کے ساتھ کل ہی لاہور واپس لوٹا تھا، آج کالج آیا تو اسے پتہ چلا کہ آج ان کی سیرمنی جس کے لیے خوشحال پارٹی کے سربراہ اور ان کے وزیر اعلیٰ خادم شفیق ان کے کالج آ رہے تھے۔ ارے واہ کیا بات ہے، آج ٹاپرز کو پرائز ملے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے بونگے کو بھی فرسٹ پرائز ملتا نا، اگر ٹاپرز کو اوپر سے نہیں نیچے سے گرنا شروع کر دے تو۔ وہ میں نے معراج کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہنسے بکا تو اس کے دوست بھی کہہ لگا، کہا سے چھوڑے مجھے عمیر کا کیوں پریشان کرتے ہو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ معراج نے گھبرا کر اس سے خود ہوتے میں کہا اور اپنا چشمہ درست کرنے لگا۔ ارے بونگے، تو فلموں کے ہیروئن کی طرح ڈائلاگ مار رہا ہے، دیکھنا ابھی بولے گا۔ چھوڑ مجھے مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں اپنی بات کو کیا منہ دکھاؤں گی نہیں۔ امیر نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اوور ایکٹنگ کی۔ ارے یار یہ تو ہیروئن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک بب بولے گا نا فلم ہی ختم ہو جائے گی۔ عمیر کے دوست کی بابا سب ہنسنے لگے اور معراج سر جھکا کر اپنی تزلیل پر آنسو ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر میں ہی فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا اور وزیر خادم شفیق اسٹیج پر آ کر اب اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑے تھے۔ السلام علیکم میرے ملک کے قابل جوانوں، کیسے ہو صاحب؟ خادم شفیق کا لہجہ شفقت سے بڑا ہوا تھا۔ تم سب صرف نوجوان نہیں، ہمارے ملک کا وہ قیمتی سرمایہ ہو جس کی بدولت ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور آج جتنے بھی طالب علم اس سے انعام حاصل کریں گے وہ ملک کا انتہائی قیمتی اثاثہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگلی بار سبھی وہ قیمتی اثاثے بننے کی کوشش کریں۔ خادم شفیق کی بات پر سب نے تالیاں بجائی۔ معراج عمیر اور اس کے ساتھیوں سے چھپ کر فرنٹ رو میں بیٹھا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر خادم شفیق کی چھاتی پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا لال روشنی کا نقطہ تھا۔ پہلے تو معراج حیران ہوا، پھر اس لال روشنی کا مطلب سمجھ کر جتنی رفتار سے ہو سکتا تھا وہ اٹھا اور سٹیج پر آ کر پوری طاقت سے خادم شفیق کو دھکا دیا تھا۔ جہاں سب معراج کی اس حرکت پر حیران ہوئے تو وہ معراج کے بازو سے نکلتا ہوں دیکھ کر سب کو حیرانی پریشانی میں بدل گئی تھی۔ خادم شفیق پر اس مجمع میں کسی نے گولی چلانے کی کوشش کی تھی جو اب معراج کے بازو پر لگی تھی۔ خادم شفیق کے گارڈ نے فوراً آگے ہو کر ان کے گرد ایک گھیرا قائم کر لیا۔ بچے کو دیکھو تم لوگ، خادم نے معراج کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اب درد سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ سب کے عمیر اور اس کے دوست ہیں یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے بزدل سے بونگے نے اتنی بہادری کا کام کیسے کر لیا۔ اب کیسی طبیعت ہے میرے شیر کی؟ راگا ایک جگہ کھڑا پہاڑوں کے دامن سے نکلتی جھیل کے نظارے دیکھ رہا جب اسے اپنے قریب سے ویرا کی آواز سنائی دی، تجھے کیسا لگ رہا ہوں؟ بالکل میرے نام جیسا، ویرا ایک دہشت۔ ویرا کے جواب پر راگا کے چہرے پر ایک مسکان آئی، اور اب دہشت بننے کا وقت آ چکا ہے ویرا، اب اپنے دشمنوں کو بتانے کا وقت آ چکا ہے کہ راگا کیا چیز ہے۔ انہیں کیا لگا تھا کہ مجھے قید میں ڈال کر میری دہشت کو ختم کر دیں گے، اب مجھے ان سب کو دہشت لفظ کا مطلب سمجھانا ہے۔ راگا نے اپنی مٹھیاں بیندھے ہوئے کافی جنون سے کہا۔ ویرا نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ایسا ہی ہوگا راگا، تو میں اور کال مل کر اس پورے ملک میں دہشت پھیلائیں گے۔ راگا نے اس بات میں سہ لایا، ابھی کچھ دن پہلے ہی میری سلطنت سے بات ہوئی تھی، میری سلطان سے بات ہوئی تھی، ایک پارٹی کافی اچھل رہی ہے تو ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ کر کے الزام اس پارٹی کے سربراہ پر لگانا ہے، بدلے میں سلطان ہمیں بہت سے ہتھیار اور پیسے دے گا۔ سلطان؟ ویرا کے بتانے پر راگا نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں سلطان، تجھے یاد نہیں؟ تو اسی کا کام کر رہا تھا جب فوج نے تجھے پکڑ لیا۔ راگا نے اس بات میں سہ لایا، ہاں یاد ہے مجھے، لیکن سلطان اس کی اصلی پہچان نہیں ویرا۔ ویرا راگا کی بات پر مسکرا دیا۔ بالکل یہ اس کا اصلی نام نہیں، بلکہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ ملک میں ہونے والا تقریباً ہر غیر قانونی کام وہی تو کرواتا ہے اور بہت عام لوگوں کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں سے۔
راگا نے کچھ دیر سوچ کر ویرا کی بات پر غور کیا. تو ٹھیک ہے، پھر اس بار اسے یہ کہتے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر ہم سے بات کرے تب ہی اس کا کام کریں گے. راگا کو اس آدمی کے ساتھ کام نہیں کرنا جس کا اصل نام تک نہ جانتا ہو. یہ ناممکن ہے. راگا سلطان کبھی بھی کسی سے نہیں ملا اور اسی بابا تو وہ ہمیں یہ کام دے گا ہی نہیں. اور اصلی نام تو ہم تینوں کا بھی کوئی نہیں جانتا. جب سے ملے ہیں تب سے ہم تینوں ایک دوسرے کے لیے صرف کال، راگا اور ویرا ہیں. ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا. ہماری بات اور ہے ویرا، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں ہم. ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ ہم احتیاط سے کام کریں. راگا نے اپنے سردار والا انداز اپنایا تو ویرا نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا. اسے مزید کوئی جواب دیے بغیر راگا اپنے گھر واپس آیا. بعد نے دروازے کا تالا کھولا تو اس کے نگاہ وانیا پر پڑی جو کونے میں موجود گدے پر گلابی رنگ کے ریشمی سے پٹھانی فراق اور پجامے میں ملبوس اپنا سر گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی. دوپٹہ بے نیازی کے عالم میں فرش پر پڑا تھا اور کمر پر بکھرے ملائم بال اسے بہت ہی حسین بنا رہے تھے. آج تو کوئی سچ کا گل لگ رہا ہے، مارا باغیچے کا سب سے حسین پھول. راگا کی آواز پر وانیا نے جلدی سے سر اٹھایا اور سہم کو اسے دیکھتے ہوئے دوپٹہ سر پر ڈالا تھا. اسے اس کمرے میں قید ہوئے 4 دن ہو چکے تھے اور اس عرصے میں راگا نے کبھی اسے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا تھا، لیکن وہ باتوں کے تیر چلانے سے باز نہیں آتا تھا. پھر بھی وانیا اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور ڈرتی بھی کیوں نہ، وہ شخص دہشت کی جیتی جاگتی مثال تھا. اب پھر سے رونا مت شروع کر دینا افغان جلیبی، ہمیشہ کی طرح دوری سے ہی تمہارے حسن کی تعریف کروں گا، پاس آنے کا تو حق ہی نہیں. مانا اگر ہوتا نا تو جتنا تم حسین لگ رہا ہے نا اس وقت. اس سے پہلے کہ راگا اپنی بات مکمل کرتا وانیا نے منہ بنا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. اف یہ حسن اور اس پر معصوم ادائیں نہ جانے زندہ کیسے ہے یہ راگا اتنا سب جھیل کر. راگا نے سر جھٹک کہا اور اپنے بیڈ کے ساتھ موجود دراز میں سے کچھ نقشے نما کاغذ نکال کر دیکھنے لگا، جبکہ وانیا ابھی بھی اسے یوں سہم کر دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی بھی پل اس پر جبڑ پڑے گا. آپ سے لوگوں کی جان لینے لگتے ہیں نا، آپ پھر سے لوگوں کی جان لینے لگے ہیں نا، برے ہیں آپ، بہت برے ہیں. وانیا نے ڈرتے ہوئے راگا کو آگاہ کیا تو اس نے اپنی خطرناک سیاہ آنکھوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا. میں تمہیں کیوں برا لگتا ہوں؟ ابھی تک تو بہت زیادہ شرافت کا مظاہرہ کیا ہے میں نے. راگا کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر کے وانیا سمٹ سے گئی. کیونکہ آپ لوگوں کی جان لیتے ہیں، وہ تو تمہارا باپ بھی لیتا ہے. راگا نے اپنی نگاہیں ان کاغذات پر جماتے ہوئے کہا. نہیں، وہ آپ کی طرح معصوم لوگوں کو نہیں مارتے، صرف برے لوگوں کو مارتے ہیں. راگا نے ایک ابرو اچکا کر وانیا کو دیکھا. بڑائی تو سب میں ہے، مارا کچھ میں زیادہ کچھ میں کم، اور اگر مظلومیت کی بات کریں تو معصوم تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں. راگا کی آواز تن سے بڑی ہوئی تھی. کیا ملتا آپ کو یہ سب کر کے؟ کبھی سوچا ہے کہ دھماکے میں کتنے معصوم بچے اور عورتیں ہوتی ہیں، کتنے ہی بزرگ اور جوان آدمی جو اپنے گھر والوں کا سہارا ہوتے ہیں، اور سب کو ایک ہی جھٹکے میں مار کر آپ اپنا ذاتی مفاد حاصل. وانیا جو نہ جانے کہاں سے ہمت اکٹھی کر کے بولتی جا رہی تھی. راگا کے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورنے پر خاموش ہوگی. اس سب سے جتنا دور ہو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے. زیادہ دماغ چلاؤ گی تو کیا تمہیں کوئی بھی بچا نہیں سکے گا. اس سے پھر کبھی اپنی زبان مت کھولنا. ایسا کہتے ہوئے نہ تو راگا کے لہجے میں پٹھانی طرز تھی اور نہ ہی کوئی شرارت، بلکہ اس قدر صفاقی تھی کہ وانیا کی روح تک کام گئی. مجھے یہاں نہیں رہنا، جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے. وانیا خود کو پھوٹ پھوٹ کر رونے سے نہیں روک پائی تھی. اب تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں یہاں رہنا ہوگا. یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اتنا کہہ کر راگا اٹھا اور وہاں سے باہر چلا گیا اور وانیا پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ایسی طبیعت ہے اب اس بچے کی؟ خادم نے اپنے سب سے خاص آدمی سے پوچھا. سر ہسپتال میں داخل ہے. وہ تو شکر ہے گولی سے بازو کو چھو کر نکل گئی، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں. خادم نے اس بات میں سر ہلایا. ہسپتال چلو، اس بچے سے ملنا ہوگا جس نے میری جان بچائی. خادم کا بھی اس کی بات مانتا ڈرائیور کو ہسپتال جانے کا بولنے لگا اور کچھ ہی دیر میں خادم شفیق کے ساتھ 8 گاڑیاں اور گارڈ ہسپتال کے باہر تھے. سر آپا جان لیوا حملہ ہوا، آج آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ خادم کی گاڑی سے باہر نکلتے ہی ایک رپورٹر سامنے آئی اور سوال کرنے لگی. دیکھیے، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری جان کون لینا چاہتا ہے،
لیکن اتنا ضرور جاتا ہوں کہ اندر لیٹا وہ بچہ میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا اور ابھی مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ اتنا کہہ کر خادم ان کے باقی سوالات کو نظر انداز کرتا اندر گیا تو اس کا پیر اسے ساتھ لے کر وارڈ میں جہاں جنت پریشانی سے معراج کے سہرانے بیٹھی تھی، جبکہ جانان اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہی جا رہی تھی۔ اب بڑی ماما کو کچھ نہیں ہوا، مجھے یقین کرے، ٹھیک ہوں۔ معراج کی بات پر خادم مسکرایا۔ بالکل محترمہ، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کا بہادر بیٹا شیر ہے۔ خادم نے آگے ہو کر معراج کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر حیرت سے جانان کو دیکھنے لگا۔ آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے شاید؟ خادم نے خدشہ ظاہر کیا، جبکہ جانان جو اس شخص کو پہچان چکی تھی پریشانی سے وہاں دیکھنے لگی۔ خادم شفیق اور کوئی نہیں، عثمان ملک کا سب سے خاص ساتھی تھا اور جانان نہیں چاہتی تھی کہ وہ معراج کے سامنے عثمان کا نام بھی لے۔ انہوں نے آج تک معراج سے اس کے ماں باپ کی موت کا ہر راز چھپایا تھا۔ آپ تو عثمان صاحب کی ثالث صاحبہ ہیں نا؟ میم، حاملہ کی چھوٹی بہن۔ خادم کی بابا جانان کا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا، گھبرا کر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور یہ آپ کا بیٹا ہے؟ خادم نے معراج کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جی، میرا اپنا بیٹا ہے۔ جانان نے معراج کا ہاتھ تھام کر کہا، ماشاءاللہ بہت بہادر بچہ ہے۔ اگر آپ کو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ جانان نے فوراً مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو خادم وہاں سے چلا گیا اور باہر آ کر اپنے پی اے کی طرف متوجہ ہو، مجھے اس لڑکے کے بارے میں سب جانا ہے۔ جی سر۔ پی اے نے ہاں میں سر ہلایا اور خادم شفیق کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ سب کے معراج اس کی باتیں سن کر حیران ہوا۔ کہ کون؟ عثمان ملک ماما؟ معراج کے سوال پر جانان نے سہم کر اسے دیکھا۔ کوئی نہیں بیٹا، کوئی نہیں۔ جانان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا۔ معراج نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ ہانیہ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی تب سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی اور وانیہ کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ وہ کیسے اپنی بہن کے بغیر رہ سکتی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن بہت زیادہ نازک تو بہت کمزور، لیکن وہ کمزور نہیں تھی، نہیں وہ بہادر تھی۔ اور اب اس نے بہادر بننے کا فیصلہ کیا۔ ماں، اسے بہادر بننا تھا۔ اب وہ مزید اپنے باپ کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنے والی تھی۔ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی ہانیہ اٹھی، پھر اپنی الماری میں موجود ڈائری میں سے ایک پیج نکال کر اس میں موجود نمبر کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور فون ملانے لگی۔ اپنے دوست کے فون اٹھاتے ہی ہانیہ نے سختی سے کہا، ہاں بولو ہانی، سب خیریت؟ مجھے اس شخص کا پتہ چاہیے، اس کا نام انس راجپوت ہے، میں نے تمہیں اس کا نمبر بھی سینڈ کیا، 5 منٹ میں تم مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ۔ ہانیہ نے ارمان کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان بہت اچھا ہیکر تھا اور وہ اس کا یہ کام ضرور کر لے گا۔ 5 منٹ ہانیہ۔ اتنا کہہ کر ارمان نے فون بند کر دیا تو اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ہانیہ الماری کی طرف بڑھی اور بیگ نکال کر اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں کچھ پیسے رکھنے لگی۔ 5 منٹ۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ ہاں بولو ارمان۔ ہانیہ نے فون اپنے کان کے ساتھ لگاتے بے چینی سے کہا، مری۔ اس نمبر کا مالک انس راجپوت اس وقت مری میں ہے، مکمل پتہ میں نے تمہارے موبائل پر سینڈ کر دیا ہے۔ اتنا سن کر ہانیہ نے کال بند کی اور موبائل پر آئے اس پتے کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کی طرح خاموش نہیں بیٹھوں گی بابا، میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر رہوں گی، یہ وعدہ ہے میرا کہ اس گھر میں تب ہی واپس آؤں گی جب وانیہ میرے ساتھ ہوگی۔ ہانیہ نے انس راجپوت کے پتے کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر اس نے اپنے موبائل کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے اسے بیڈ پر پھینکا اور سب کی نظروں سے چھپتے چھپاتے گھر سے باہر نکل گئی۔ آج وہ اس آدمی کے پاس جا رہی تھی جس کی شکل زندگی بھر نہ دیکھنے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ وہ انس راجپوت کے پاس جا رہی تھی۔